اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریم رب مالک الملک رحم کرنے والے فضل کرنے والے کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کے تمام مصائب دور فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ جو ہماری حاجات ہیں اللہ کریم اپنے رحم و کرم سے پوری فرمائے، جو ہمارے خیالات ہیں، جو ہماری امیدیں ہیں اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے پوری فرمائے، ہم سب کے تمام منازل اخروی آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے، جس مسئلے کے اوپر ہے، وہ ہے آپس میں محبت۔ دو لوگوں کے درمیان نفرتیں پھیل جاتی ہیں، اس کے علاوہ رشتہ داروں کے درمیان نفرتیں پھیل جاتی ہیں، میاں بیوی کے درمیان نفرتیں پھیل جاتی ہیں، والدین کے درمیان نفرتیں پھیل جاتی ہیں، دوستوں کے درمیان نفرتیں پھیل جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس چیز کا حل کیا ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے۔ اب اس چیز کا ہم باقاعدگی سے آغاز کرتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں آسانی ہو۔ پہلی چیز، دو لوگوں کے درمیان نفرت کیوں ہوتی ہے؟ ہمیشہ دو لوگوں کے درمیان نفرت سب سے بڑی دو وجوہات کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ پہلی وجہ ہوتی ہے ایک رشتے میں اپنی من مرضی کرنا، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ بہتر سمجھنا اور اپنے ساتھ والے کو بہت کم تر سمجھنا۔ اور اسی کے اندر ایک اور پوائنٹ بھی ایڈ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بہت زیادہ ہارش بیہیویئر، سخت مزاجی۔ یہ وہ تین چیزیں ہوتی ہیں جو دو رشتوں کے درمیان نفرتوں کو پھیلانے کا باعث ہوتی ہیں۔ جب ہم ان چیزوں کو اپنے اندر سے ختم کر لیتے ہیں تو یہ نفرتیں ختم ہونے لگ جاتی ہیں۔ جب ہم اپنے اندر یہ ساری چیزیں کریٹ کریں گے، کریٹ کرنے کی وجہ سے ہماری لائف میں مسائل بڑھتے جائیں گے، ہم تنہائیوں کی طرف جائیں گے، اور جب ہم ان چیزوں کو اپنی لائف سے ختم کر دیں گے، نکال دیں گے، تو ہم بڑے امن کی طرف آگے پہنچائیں گے۔ اب ہم نے سمجھنا ہے کہ جب ایسی سچویشن ہمارے اندر آ جاتی ہے تو ہمیں کس طریقے سے اس سے نجات پانی چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی غلطی کا خود بخود محاسبہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جس کی وجہ سے یا جس کے ساتھ ہم نے یہ غلط کیا ہے تو اس سے سوری کرنی چاہیے۔ سوری کرنے کے بعد ہمارا رائٹ بنتا ہے، اگلے بندے کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ وہ آپ کو معاف کر دے اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر وہ نہیں معاف کرتا اور آپ اس چیز پر ٹھن گئے ہیں کہ آپ نے غلطی کی ہے اور آپ کو گلٹ محسوس ہوا ہے، تو آپ روزانہ 2 رکعت نماز نفل توبہ کی نیت سے بعد نماز عشاء پڑھیں گے، اور پڑھ کر آپ جو ہے روزانہ 1 تسبیح درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم، اس درود پاک کو پڑھیں گے، اور پڑھ کے جو ہے آپ نے جو ہے فوراً دعا کرنی ہے، اور دعا کے اندر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں تمام اپنی جو آپ کے ساتھ گزرا اس کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور مکمل طور پر بتانا ہے کہ جو آپ سے غلطی ہوئی وہ آپ دوبارہ نہیں دہرائیں گے، جو آپ کا عزیز آپ سے دور ہے، آپ کو نہیں فالو کر رہا، آپ کی بات تسلیم نہیں کر رہا، تو آپ کے ساتھ راضی ہو جائے۔ جب یہ چیز آپ دعا میں شامل کرنا شروع کر دیں گے، تقریباً 5 دن آپ یہ ورک کریں گے، اس کے بعد آپ یہ عمل شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ عمل آپ کا یہ ہے، سورۃ اخلاص کو آپ ہر روزانہ تقریباً 240 مرتبہ پڑھیں گے، اور پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس دعا کے اندر آپ نے پوری امت مسلمہ کے جتنے بھی افراد ہیں، جن کے درمیان جو مسائل ہیں، جو کچھ بھی ہے، وہ سب کے تصورات قائم کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے دعا کرنی ہے کہ اللہ کریم اس روئے زمین پر جتنے مسلمان کسی بھی جگہ پہ پریشان ہیں، کسی وجہ سے بھی پریشان ہیں، تو ان کی مشکلات بھی دور ہوں۔ اس عمل کو آپ لوگوں نے کم از کم 10 دن کرنا ہے، اور 10 دن کے اندر انشاءاللہ العزیز جو بندہ آپ سے دور ہوا ہوگا وہ بھی آپ کے پاس آ جائے گا۔ اور کوشش کرنی ہے کہ 1 روٹی یا 2 روٹیاں اپنے لے کے اپنے سر سے وار کے پرندوں کو ٹکڑے کر کے ڈال دینی ہے۔ جزاک اللہ، اللہ عمل کی توفیق دیں۔